السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ آن لائن مکتب دینیات نوجوان مسلمانوں کے لیے شروع کیا ہے تاکہ وہ گھر بیٹھ کر بنا کسی پریشانی کے قرآن پڑھنا اور دیگر مسئلے مسائل جان سکیں۔ تو آپ اس کو دھیان سے دیکھیں اور اس کو یاد کریں اور ساتھ ہی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی یہ شیئر کریں تاکہ وہ آسانی سے قرآن پڑھنا سیکھ سکے اور دوسری اسلامی معلومات حاصل کر سکیں۔ آج ہم آن لائن مکتب دینیات کا سبق نمبر 17 شروع کریں گے۔ آپ اس کو دھیان سے دیکھیں اور اس کو یاد کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ایلڈر کورس کی اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، جس کے اندر ہم نے سکون جزمہ کا بیان شروع کیا تھا اور ساتھ ہی سکون کی مثال زبر کے ساتھ یہ مکمل طور پر ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سکون کی مثال زیر کے ساتھ۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کس طرح پڑھنا ہے اس کو۔ مثلا نون با زیر نب وت واو تا زیر وت۔ اب ہم شروع سے اس کی مشق کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ بس با سین زیر بس، حس ہا صاد زیر حس، عز عین زا زیر عز، میع میم عین زیر میع، صغ صاد غین زیر صغ، صف صاد فا زیر صف، مل کا میم لام زیر مل، کاف زبر کا مل کا، ملحو میم لام زیر مل، ہا پیش ہو ملحو، طفلو طا فا زیر طف، لام پیش لو طفلو، ذکر ذال کاف زیر ذک، را زبر را ذکر، زلت زا لام زیر زل، تا زبر تا زلت، کبرو کاف با پیش کب، را پیش رو کبرو، اکرم حمزہ کاف زبر اک، را میم زیر رم اکرم، اہدنا حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی اہدی، نون الف زبر نا اہدنا، تملک تا میم زبر تم، لام کاف زیر لک تملک، احسن حمزہ ہا زبر اح، سین نون زیر سین احسن، یغفر یا غین زبر یغ، فا را زیر فر یغفر، مسجد میم سین زبر مس، جیم دال زیر جد مسجد۔ اس طرح ہم نے سکون کی مثالیں زیر کے ساتھ مکمل طور پر پڑھ لی ہیں۔ آپ اسے دوبارہ سننا چاہیں تو ویڈیو کو پیچھے لے کر اس کی اچھی طرح مشق کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سکون کی مثالیں پیش کے ساتھ یہ سبق ہم پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے آپ اسے یاد کریں۔ حفظ سورہ کے اندر ہم نے پچھلے سبق میں سورۃ اللہب پڑھائی تھی۔ آپ پچھلے سبق میں جا کے اسے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ کو سورہ اخلاص پڑھائیں گے۔ دعا و سنت، جس کے اندر ہم نے بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا پچھلے سبق میں پڑھائی تھی۔ آپ بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا اور بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا اچھی طرح یاد کریں اور اس کو عمل میں لائیں۔ آج ہم آپ کو پڑھائیں گے بیت الخلاء کی سنتیں۔
یعنی بیت الخلا جاتے وقت اور بیت الخلا سے نکلنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، یہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، سر ڈھانک کر جانا۔ نمبر 2، جوتا چپل پہن کر جانا۔ نمبر 3، دعا پڑھ کر اندر جانا، یعنی بیت الخلا جانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر اندر جانا ہے۔ نمبر 4، قبلے کی طرف نہ منہ کرنا اور نہ پیٹھ کرنا، یعنی اس بیت الخلا کرتے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کرنا چاہیے اور نہ پیٹھ کرنی چاہیے۔ نمبر 5، بالکل بات نہ کرنا۔ نمبر 6، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا۔ نمبر 7، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، یعنی الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا۔ نمبر 8، استنجا کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینا۔ نمبر 9، دائیں پاؤں سے باہر آنا، یعنی بیت الخلا سے باہر آتے وقت سیدھا پیر پہلے نکالنا۔ اور نمبر 10، باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا۔ باہر آنے کے بعد بیت الخلا سے باہر نکلنے کی دعا، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی العذی وعافانی، یہ دعا پڑھ لینا ہے۔ آپ اس پر عمل کی کوشش کریں۔ عقائد کے اندر ہم نے فرشتے سبق پچھلے سبق میں ہم پڑھ رہے تھے، جس کے اندر ہم نے 4 مشہور فرشتہ آپ کو گنوائے تھے۔ آج ہم ان کی تفصیلی معلومات آپ کو دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام، کتابیں اور پیغام رسول کے پاس لاتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظامات پر مقرر ہیں۔ ان کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظامات پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے، بجلی اور کڑک وغیرہ پر، اور بعض دریاؤں پر، بعض دریاؤں، تالابوں اور نہروں وغیرہ پر مقرر ہیں۔ وہ تمام چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ کام حضرت میکائیل علیہ السلام کا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اور نمبر 4، حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوق کی روح قبضہ کرنے پر مقرر ہیں۔ ان کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے ہیں۔ مومن بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور کافر بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں۔ ان 4 مشہور فرشتوں کے علاوہ اور فرشتے کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے، جن میں سے چند فرشتوں کے کام اور نام ذکر کیے گئے ہیں۔ 4 فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جن میں سے 2 دن میں اور 2 رات میں ہر ایک بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک دائیں کندھے پر جو اس کی نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا بائیں کندھے پر جو اس کی برائی لکھتا ہے۔ نمبر 2، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں، جو آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جن کو حفظہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں، جن کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ اس طرح یہاں پر چند فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سیرت کے اندر ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر، یہ سبق مکمل طور پر پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 18، مسلمانوں کا بائیکاٹ۔ مکہ مکرمہ میں اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا۔
دشمنوں کو بہت فکر ہوئی، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا اور شیب ابی طالب میں قید کر دیا۔ مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس گھاٹی میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمان بوڑھے، بچے، عورتیں سب بھوک پیاس شدت برداشت کرتے رہے۔ مسلمان 3 سال تک اسی حالت میں گھاٹی میں قید رہے۔ سوالات دیے گئے ہیں نیچے۔ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمان شیب ابی طالب میں کتنے سال تک رہے؟ آپ اسے اچھی طرح سے پڑھ لیں اور ان سوالات کے جوابات تلاش کریں۔ اس کے بعد عربی زبان ہم نے مکمل طور پر پڑھ لی ہے۔ اب ہم اردو زبان سیکھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو با ترتیب حروف پڑھائے تھے، یعنی حروف ترتیب سے پڑھائے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2 بے ترتیب حروف، یعنی حروف آگے پیچھے بنا ترتیب کے کیسے پڑھیں گے، یہ آپ دیکھیے۔ بے، دال، سین، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، صاد، لام، خا، غین، رے، ذا، جیم، فا، نون۔ حمزہ، تے، کاف، توئے، زے، ضاد۔ ہے، عین، ذال، الف، یہ، میم، سے، گاف، ہے، قاف، جیم، پے، خے، ٹے، ڈال، زے، یہ اور واو۔ اس طرح ہم نے بے ترتیب حروف بھی پڑھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم زبر زیر کی مشق کریں گے اردو زبان میں۔ جب تک کے لیے آپ یہ حروف کو اچھی طرح پڑھیں اور ان کو دھیان میں بٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس کا فائدہ اٹھا سکے۔